ہم آپ کے سامنے قربانی کے فضائل اور اس کے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ قربانی کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی قربانی کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ اب جس کا حکم خالق کائنات دے رہا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے کہ قربانی کرنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ اب کتنا پسند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل 10 ذی الحج کے دن یعنی کہ عید کے دن خون بہانے سے زیادہ محبوب و پیارا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب یہ کہ قربانی کرنے سے زیادہ محبوب اور پیارا نہیں ہوتا۔ اور وہ جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، زمین پہ خون گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حدیث تو ہو گئی مکمل، فرمایا اس لیے اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ بعض لوگ جو ہے وہ منکرین قربانی ہیں، ان دنوں میں جس طرح بارش کے دنوں میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں نا، ایسے ہی کچھ لوگ باہر آ کر ٹر ٹر کرنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں یہ قربانی کا فائدہ کیا ہے، اس سے بہتر ہو کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ یہ غریب کا رونا ان کو ربیع الاول میں یاد آئے گا یا قربانی کے دنوں میں یاد آئے گا؟ اس سے پہلے یاد نہیں آتا۔ حالانکہ عوام اہل سنت جو ہے سال ہا سال غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے اور راہ خدا میں خرچ بھی کرتی ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل جتنے عمل ہے، اعمال جتنے ہو سکتے ہیں، چاہے کوئی نمازیں پڑھ لے قربانی نہ کرے، سنمائی بات آپ کے، قربانی نہ کرے نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کو پسند نہیں۔ نمازیں پڑھنا تو اچھا کام ہے مگر اس دن جو کام پسند ہے وہ نہیں کر رہا، اس لیے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں قربانی نہیں کرتا لیکن میں چلو آج میں خیرات کروں گا، لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، حتیٰ کہ سونا اور چاندی بھی بانٹ دے، وہ اللہ کو پسند نہیں جتنا کہ قربانی کرنا پسند ہے۔ یہ اچھے کام ہے، سونا چاندی خیرات کرنا نیک کام ہے، مگر اللہ کا محبوب عمل نہیں۔ اللہ کا محبوب عمل عید کے دنوں میں کیا ہے؟ وہ ولی قربانی کرنا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دنوں میں جو روپیہ پیسہ قربانی کے دن میں مال میں خرچ ہوتا ہے، وہ روپیہ پیسہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب و پیارا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو مال قربانی کرنے میں خرچ ہو رہا ہے، اس کو لانے میں، اس کی رسیاں، اس کے گلے میں ہار، قربانی کرنے میں، ذبح کرنے میں، اس کو پکانے میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ مال وہ پیسہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، جو جوڑا بھی ان لوگوں کو، فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ قربانی نہ کرے، مال دیا ہے یہ قربانی نہیں کرتا، تو میرے کریم آقا نے پھر ارشاد فرمایا پھر اس کو ہماری عید گاہوں کی طرف نہ آئے، وہ ہماری عید گاہ کی طرف نہ آئے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ جس کے پاس مال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اب حضور کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ہماری عید گاہ کی طرف آئے۔ عام سادے لفظوں میں سمجھاؤں اس حدیث کو تو کہتے ہیں نا مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، سمجھ بات ہے،
نکل جا، مجھے نظر نہیں آنا چاہیے. حضور تنبیہ کر رہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آنا، یا کیا مطلب ہے؟ ہمیں نظر ہی نہ آئے. جب عیدگاہ کی طرف آئے گا نہیں تو نظر بھی نہیں آئے گا. تو اب تنبیہ کی جا رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے. جس کو مال دیا قربانی کرے. اور فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ یہ قربانی کا جانور جو ہے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اس کے درمیان آڑ ہو جائے گا، آڑ درمیان میں آ جائے گا. حضرات محترم، تو لہذا جب قربانی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ ثواب پانے کی نیت سے. جب یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ پھر قربانی کے فوائد حاصل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات